یہ کچھ مقامات مقدسہ کی نشاندہی کرائی جاتی ہے۔ اصل میں وہ لوگ جو پہلی مرتبہ جاتے ہیں وہ بیانات میں بھی بہت ساری چیزیں، کتابوں میں بھی بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، وہ ملتزم، حتیم، رکن یمانی، حجر اسود، اور اسی طرح مینا کا میدان ہے، مسجد خیف ہے، مشعر حرام ہے، مسجد نمیرہ ہے، اور جمرات ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں سنی اور پڑھی ہوتی ہیں لیکن دیکھی نہیں ہوتی۔ کم از کم آنکھیں اس سے مانوس ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا انہوں نے اس کو بنایا ہے، اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت مبارک چیز ایک مفتی صاحب نے بتائی، مفتی یوسف ایلوربی صاحب نے۔ ماشاءاللہ کئی مرتبہ سفر ہوا لیکن خود ہم نے اس کو غور نہیں کیا تھا۔ حجر اسود کی نشانی جو بتائی مفتی صاحب نے، ہم اکثر یہی بتاتے ہیں حاجیوں کو کہ حجر اسود جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے سامنے گرین لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن مفتی صاحب نے ایک بہت اچھی بات بتائی، یہ کعبہ شریف کو جو غلاف پہنایا جاتا ہے تو اس غلاف کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جو حجر اسود ہے یہ جنت کا پتھر ہے۔ حجر اسود جس کا استلام کیا جاتا ہے، جس کا بوسہ لیا جاتا ہے، یہ پتھر ایک حادثے کے اندر چند حصوں میں تقسیم ہو گیا، 12 یا 13 پیسز بن گئے، تو اس کو ایک ساتھ جوڑ کر اس میں رکھا گیا ہے مختلف حصوں میں۔ اور اس کی نشانی جو مفتی صاحب نے بتائی بہت اچھی بتائی کہ اس کی نشانی گرین لائٹ کو دیکھنے کے بجائے یہ اللہ اکبر 4 یا 5 مرتبہ، 4 کونوں میں سے یہی ایک کونا ہے ایسا کہ جس میں حجر اسود کے اوپر اس طرح سے اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں حجر اسود ہے، یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ کعبہ شریف کے 4 کونے ہیں۔ آپ نے مفتی صاحب کی بات میں سنا رکن شامی جو شام کی طرف ہے، رکن عراقی جو عراق کی طرف ہے، رکن یمانی جو یمن کی طرف ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ بہت بھول جاتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے وہ یہ کہ اس کا کیا نام ہے، اس کونے کا یہ رکن ہندی ہے۔ ہندوستان حجر اسود کے بالکل سامنے ہے، لیکن چونکہ یہ حجر اسود یہاں نصب ہو گیا تو رکن ہندی کے نام سے لوگ اس کو کہنا چھوڑ دیے، بھائی حجر اسود ہے۔ حالانکہ کتنے ہم خوش قسمت ہیں ہندوستان والے، الحمدللہ کہو الحمدللہ۔ یہ بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے نا کہ اللہ نے ہندوستان کو سمت رکھا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے رخ کرتے ہیں تو ہمارا رخ سیدھے حجر اسود کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ رکن ہندی ہے، یہاں سے طواف کی بدایہ ہوتی ہے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے حجر اسود کا بوسہ، لیکن اب تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کورڈ کیا ہے۔ تقریباً 18-19ویں روزے پر انہوں نے اس کو پورا، پہلے تو انہوں نے خالی ڈیوائیڈر رکھا تھا، 19ویں یا 20ویں شب تھی، میں مطاف میں موجود تھا، وہ بڑے بڑے پتھر لا کر اس کو کورڈ کر انہوں نے چاروں طرف سے کعبہ شریف کو کورڈ کر دیا ہے۔ کوئی حجر اسود پر نہیں جا سکتا، کوئی ملتزم پر نہیں جا سکتا، کوئی حتیم میں نہیں جا سکتا، کوئی بیت اللہ کو مس نہیں کر سکتا، کوئی بیت اللہ کے پردے پر ہاتھ نہیں لگا سکتا، بس دور ہی سے بیت اللہ کو دیکھ سکتا ہے۔ دعا کریں اللہ کر کے جیسے اور پابندیاں ہٹی ہے اللہ حاجیوں کے پہنچنے سے پہلے اسے بھی عافیت کے ساتھ ہٹا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اگر اللہ کرے یہ پابندی ہٹ جاتی ہے تو دوستو یہاں پر بہت ہجوم ہوتا ہے، گردی میں گھسنا، تکلیف دینا۔ لوگ داخل تو ہو جاتے ہیں، داخل ہونا آسان ہے بوسے کے لیے، بوسہ دے کر نکلتے کیسے ہیں پتہ ہے؟ سورت والے ماشاءاللہ رمضان میں خوب نظر آتے ہیں، آپ سب دیکھے ہوں گے آپ نے، وہ اندر سے بوسہ دینے کے بعد وہ لوگوں کے اوپر سے نکلتا ہے، سب کے سر پر سے۔ تو یہ کتنی بے ادبی کی بات ہے دوستو۔ کسی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم مضبوط ہو، طاقتور ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے جانے کی وجہ سے دوسروں کو اذیت پہنچے۔ اچھا پھر بوسہ لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ میں دیکھتا ہوں حج میں جب آخری میں 1-2 محرم 3 محرم کو مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے، رش کم ہو جاتا ہے، تو خاص کر کے بمبئی اور سورت کے حاجی پورا پلان بناتے آج بوسہ لینا ہے، اور 15-15 12-12 کا گروپ بوسہ لینے جاتا ہے، اور میں بیٹھا رہتا ہوں بوسہ لے کر، جا کر خوشی واپس آتے ہم نے بوسہ لے کر۔ بوسہ بغیر طواف کے ہے ہی نہیں، آپ صرف گئے بوسہ لے کر آگے، یہ کیا تھا؟ بوسہ تو طواف میں ہے، یا تو اگر آپ کو بوسہ مل جائے آپ فوراً طواف شروع کریں، بوسہ لینے سے پہلے طواف کی نیت کریں اور بوسہ لے کر طواف شروع کریں۔ بغیر طواف کے کوئی بوسہ نہیں ہے، یہ تو بس جاتا ہے پورا گروپ بنا کر، چین بنا کر، دھکا دھکی میں گھس کے بوسہ لے کر سیدھا ریٹرن، میں بوسہ لے کر آیا۔
تو یہ کون سا بوسہ تھا بھائی؟ تو بہرحال یہ حجر اسود ہے اور رکن ہندی ہے، یہاں سے طواف کی بدایہ ہوتی ہے، طواف کی شروعات ہوتی ہے، یہاں آ کر پہلے استقبال قبلہ ہے، پھر استلام ہے، اس کے بعد طواف شروع ہوگا، ہر چکر پر استلام ہے، 7 چکر 8 استلام ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ایک بات جو رہ گئی تھی صبح کی مجلس میں کہ 2 رکعت پڑھنے سے پہلے ہم اس کاندھے کو پھر ڈھانک لیں گے۔ استباح جو ہم نے کیا تھا یہ صرف 7 چکر میں رہے گا، نماز اس کو کھلا رکھ کر پڑھنے سے علماء نے فرمایا، علماء نے سنا کہ نماز مکروہ ہوتی ہے، یہ صحیح میں بھی ڈھکا ہوا رہے گا، نماز میں بھی ڈھکا، بعض لوگ بمبئی ایئرپورٹ سے کھول لیتے رائٹ شولڈر، یہ صرف طواف کے 7 چکر میں۔ اچھا بعض لوگ 3 چکر کے بعد ڈھانک لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں رمل 3 چکر میں ہے تو استباح، اس میں کنفیوز نہ ہو، رمل 3 چکر میں ہے، استباح 7 چکر میں ہے، اور صرف 7 چکر میں ہے، واجب الطواف ادا کرنے سے پہلے ڈھانک لیں گے۔ تو یہ دوسری چیز جو ہے یہ گولڈن جالی میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ مقام ابراہیم ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس میں پتھر ہے، جب آپ یہاں کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو اس پتھر پر آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات نظر آئیں گے۔ بیت اللہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو جب دیواریں بلند ہونے لگی، اوپر ہونے لگی، تو ضرورت پڑی کوئی چیز کی، اسٹول کی، سیڑھی کی، کوئی لفٹ کی کہ وہ اس سے اوپر کی تعمیر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ایسی خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر اوپر ہوتا، نیچے ہوتا، لفٹ کا کام دیتا، جس کی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان اس پتھر پر آ گئے۔ بڑا مبارک پتھر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو نماز پڑھنے کی، لیکن جیسے حجر اسود پر رش ہوتا ہے یہاں بھی رش ہوتا ہے، آپ ازدحام میں نہ جائیں، کہیں بھی کسی کو ایک سنت پر عمل کرنے، مستحب پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ مقام ابراہیم جو ہے نا پہلے بیت اللہ سے قریب تھا، ایک زمانے میں سیل آیا تو یہ وہاں سے چلتے چلتے یہ پتھر ایسی پڑا رہتا تھا، ہمارے قدیم اکابرین تو اس کو لے جا کر اس میں زمزم ڈال کر پیا کرتے تھے، پھر لوگ اس کو اٹھا کر گھومنے لگے، یہ اہم تھا تو پھر اس کو جالی میں بند کیا گیا اور اب یہ اس طرح سے اس کو پیک رکھا گیا ہے۔ تو وہ سیل میں یہ پتھر پیچھے آ کر اس جگہ پر آ گیا، تو یہ جگہ بھی تاریخی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو بلند کرتے تو اس جگہ پر جہاں آج مقام ابراہیم ہے وہاں آ کر کھڑے ہو کر دیکھتے کہ دیوار جیسے جب مزدور دیوار تعمیر کرتا ہے تو وہ دور سے کے برابر سیدھی جا رہی ہے نا، کہیں ٹیڑھی تو نہیں ہو رہی، جیسے دور سے آ کے، ایسے ابراہیم علیہ السلام یہاں کھڑے ہو کر دیکھا کرتے کہ دیوار سیدھی تعمیر ہو رہی، تو چونکہ وہ دونوں نسبتیں مل گئی اس لیے پھر مقام ابراہیم کو ہمیشہ کے لیے طواف کرنے والوں کے لیے بھی گنجائش ہو گئی۔ اس زمانے میں تو مطاف چھوٹا تھا، میں آپ کو بتاؤں، آپ مطاف میں انشاءاللہ جائیں گے تو آپ کو آگے کے جو ماربل ہے، وائٹ پتھر جو ہے، جو پتھر آپ کو دونوں ایک دم جوائنٹ ملیں گے، ایک پتھر سے دوسرا پتھر، یہ اس زمانے کا مطاف ہے، اتنا ہی تھا، اور پیچھے کے حصے میں آپ کو دونوں پتھروں کے درمیان صف کا ایک نشان ملے گا، صف کا ایک الگ پتھر ملے گا، یہ ایکسٹینشن والا مطاف ہے۔ تو چونکہ اس زمانے میں مطاف چھوٹا تھا، مقام ابراہیم کی وجہ سے طواف میں بھی وہ ہوتا تھا، تو جب یہ پیچھے آ گیا طواف کرنے والوں کو بھی سہولت ہو گئی اور وہ دوسری نسبت بھی حاصل ہو گئی، اس لیے مقام ابراہیم کو پھر یہیں پر رکھ دیا گیا۔ یہ مقام ابراہیم ہے، اگر طواف کے بعد سہولت سے ہو تو مقام ابراہیم کے پیچھے ضرور 2 گانا ادا کریں، لیکن رش ہو، عورتوں کا ہجوم ہو، پورے حرم میں آپ کہیں بھی 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت مبارک جگہ ہے، حجر اسود کے بالکل پڑوس میں، اسے ملتزم کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ ملتزم کہتے ہیں، اصل لفظ ہے ملتزم، چمٹنے کی جگہ۔ اچھا یہ کہاں ہے یہ جگہ؟ بہت لوگ یہاں چمٹتے ہیں، یہاں چمٹتے ہیں، یہ بس حجر اسود سے لے کر دہلیز کعبہ جہاں شروع ہوتی ہے، دروازہ جو کعبہ شریف کا شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر حجر اسود کے درمیان کا اتنا حصہ ہی ملتزم ہے۔ دہلیز کعبہ جو کعبہ شریف کا کیا دروازہ ہے، اس کی جو چوکھٹ ہے اس کے نیچے ملتزم نہیں ہے، بلکہ دہلیز دروازہ جو ہے کعبہ شریف کا، اس کا اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ ملتزم ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنا سینہ مبارک لگایا، ہاتھوں کو اوپر پھیلا دیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور بالضرور قبول ہوتی ہے۔ علماء کو مدارس میں اجازت حدیث ملتی ہے، بعض احادیث میں اجازت ملتی ہے، اس میں یہ ایک مشہور حدیث ہے، اس میں بھی اجازت حدیث دی جاتی ہے کہ یہ حدیث کو راوی، روایت کرنے والے جتنے راوی ہیں ان سب نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اپنا تجربہ بیان کیا کہ ہم نے بھی ملتزم پر جو دعا مانگی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں یہ 1 ونڈو آپریشن ہے، ایک ایسی کھڑکی ہے کہ یہاں سے آپ کی، لیکن یہاں بھی یہی ہے، فی الحال تو بند ہے، دعا کریں اللہ اس جگہ کو بھی کھول دے۔ یہ عجیب جگہ ہے، یہاں مانگی جانے والی
والی دعائیں 100% قبول ہے، لیکن دو چیزیں، ایک دھکا دے کر یہاں جانا لوگوں کو پریشان کر کر، اور دوسرا چمٹنے کی جگہ ملے دیر تک چمٹے رہنا، یہ دونوں باتیں مناسب نہیں ہیں۔ یہاں پر پہنچ کر ایسی دعائیں مانگنا چاہیے جو مختصر ہو اور بہت زیادہ اپنے اندر جامعت لیے ہوئے ہو، بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہو، دوسرے پیچھے لوگ کھڑے ہیں اور آدمی کو موقع مل گیا، آدمی چمٹا رہا، ہٹا ہی نہیں وہاں سے، یہ مناسب نہیں۔ بہرحال یہ ملتزم ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ تیسری چیز، یہ حتیم کعبہ ہے، حتیم ہے، یہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں حیات طیبہ میں آپ کی بعثت سے قبل بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم حلال آمدنی ہی بیت اللہ میں لگائیں گے۔ بہرحال وہ وجہ ہو یا جو وجہ ہو، کعبہ شریف کا یہ حصہ باہر رہ گیا۔ اب پیر صاحب فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ بادشاہوں کے لیے کعبہ شریف کبھی کبھی کھولا جاتا ہے اور ہمارے لیے سال کے 12 مہینے کھلا ہوا ہے، ہم جب چاہے داخل ہو جائیں۔ جو حتیم میں داخل ہوا یقیناً بیت اللہ میں داخل ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ پیچھے کا کچھ حصہ انہوں نے تھوڑا ایکسٹینڈ کیا ہے، آگے کی صفوں میں اگر اللہ موقع دے اور یہ جو پابندی ہٹ جائے، حتیم کھل جائے، تقریباً 2 سال کے عرصے سے بند ہے، یہ حتیم میں اگر موقع ملے تو اس میں بھی بلا کسی کو اذیت پہنچائے، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے، یہاں پر حاضر ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے بالکل اوپر میداب رحمت ہے، پرنالہ ہے بیت اللہ کا، بارش ہوتی ہے تو اس سے پانی گرتا ہے، اسی کے نیچے کی جگہ کو مصلی اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مصلی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور سارا حتیم دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ نفل نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں، دعا کریں، لیکن یہی کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھیں۔ کیا ہے بھائی یہ غالباً ہاں رکن یمانی ہی نظر آ رہا ہے جی، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ حجر اسود ہے، تو یہ رکن یمانی، حجر اسود سے پہلے والا کونا ہے جس کو رکن یمانی جو یمن کی طرف ہے، جو حجر اسود وہ تو اس سے پہلے کا کونا ہے، یعنی آپ حجر اسود سے چلیں گے پہلا، دوسرا اور تیسرا کونا رکن یمانی، یہی وہ کونا ہے جس کے متعلق مفتی صاحب نے بھی صبح فرمایا 70,000 فرشتے کھڑے رہتے ہیں جو طواف کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اسے پڑھنا ہے۔ اچھا یہاں سے گزریں، اس کو دور سے استلام نہیں ہے، جیسے حجر اسود کو استلام کرتے ہیں، اس کا دور سے استلام نہیں ہے۔ اگر نزدیک سے گزریں اور ہاتھ لگانے کا موقع ہو تو اسے ہاتھ لگائیں گے، چومیں گے نہیں، اور دور سے استلام بھی نہیں۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے دور سے بھی جیسے حجر اسود کا استلام کرتے ہیں ایسے رکن یمانی کا بھی استلام کرتے ہیں، دور سے رکن یمانی کا استلام نہیں۔ یہ دیکھیں بدایہ صفا، صفا اسٹارٹس ہیئر، جو سعی کی جگہ ہے صفا اس کو دکھایا گیا ہے۔ یہاں سے صفا یہ اوپر گول ایسا حصہ ہے اور اس کے اندر گول کے اندر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ آیت مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر پہاڑی کا کچھ حصہ بھی گراؤنڈ فلور پر موجود ہے جس کو دور الارضی کہتے ہیں، گراؤنڈ فلور جس کو کانچ سے بند کیا گیا ہے، جہاں سے صفا سے سعی کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ صفا کی بگننگ ہے جہاں سے نیت کر کر سعی کی ابتدا کرتا ہے، اللہ میں عمرے کی سعی کی یا طواف زیارت کی سعی کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما اور آسان فرما، اور یہاں سے آدمی چلنا شروع کرتا ہے۔ بس یہ مطاف ہے، مطاف کہتے ہیں طواف کرنے کی جگہ کو، اور یہ صفا مروہ کی سعی ہے، یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے، اور یہ مطاف ہے۔ مطاف کہتے ہیں طواف کرنے کی جگہ، کھلے آسمان کے نیچے کعبہ شریف کے اعتراف میں جو طواف کیا جاتا ہے اس جگہ کو مطاف کہتے ہیں، اور اس کے بالکل اس طرف یہ صفا سے مروہ ہے۔ صفا سے شروع ہو کر مروہ آئیں گے اور پھر صفا جائیں گے تو ایک چکر مکمل ہوگا، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ ماشاء اللہ، چلے اللہ قبول فرمائے۔ بھائی صفا سے مروہ آئے تو کتنے ہو گئے؟ اور یہاں ٹھیک ہے نا، مروہ پر 7واں چکر، یہاں سے یہاں تھوڑا سا مطلب اچھی رفتار سے چلنے والا میرے جیسا 5 منٹ لگتی ہے، یہ 5 منٹ 10 منٹ 35 منٹ میں سعی مکمل ہوتی ہے صفا سے مروہ۔ جی یہ مینا کے میدان میں دا 3 پلرس 3 جمرات کی اوپر سے نشاندہی کی گئی ہے، یہ اوپر سے لیا ہوا فوٹو ہے، تو یہ صرف اوپر سے کیسا دکھتا ہے جمرات اس کو دکھایا ہے۔ یہ
जमरे अक़बा बड़ा शैतान, दरमियानी और ये छोटा शैतान, ये ऊपर से इस तरह से इन्होंने उसको ब्रिजेस दिए हैं, कोई ब्रिज ग्राउंड फ्लोर को, कोई पहले माले को, कोई दूसरे मंजिले को। माशाल्लाह इतनी सहूलत है, पहले की तरह घबराने की ज़रूरत नहीं, क्या होगा रमी में, इतनी सहूलत है कि बहुत एक बच्चा भी बहुत आसानी के साथ रमी कर सकता है। जैसे हज़रत ने फरमाया, आम तौर पर थोड़ी सी घबराहट की वजह से लोग वकील बना देते हैं, मुझे डर लग रहा है, कैसा होगा, मुझे घबराहट हो रही, तुम मेरी तरफ से कंकरी मार दो। तो याद रखो इस तरह नहीं होता, किसी को वकील थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी, मुफ्ती साहब ने बताया किसको इजाज़त है वकील बताने। तो इसलिए बहुत आसान से, बहुत सहूलत है, उन्होंने रास्ते ऐसे बना दिए हैं कि कोई उस रास्ते से, पहले जो हादसे होते थे आदमी जाता था उसी रास्ते से पलटता था तो वो आपस में मसला हो जाता था और जो हादसे होते थे वो हमारे सामने है। अब एक आदमी भी 10 कदम भी पीछे नहीं आ सकता, आने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है, बहुत सहूलत से रमी दिमाग हो जाती है। माशाल्लाह ये मीना का फिदाई मंजर है, आसमानों से मीना की फ़ोटो ली गई है, सारा मीना माशाल्लाह सफ़ेद कपड़ों में मलबूस आपके इंतज़ार में माशाल्लाह मौजूद है। और कितना मुबारक मंजर है, तकरीबन 5 किलोमीटर से ज़्यादा का ये एरिया है मीना का। ये माशाल्लाह इस तरह के फायर प्रूफ खेमे बने हुए हैं और अब उसको लोग निकाल कर उसमें और भी बहुत सारी चीज़ों की तब्दीली चल रही है। अब वो नहीं पता कि कितना हो गया, वो जो पुराने कूलर लगे थे उसको निकाल कर स्प्लिट लगाए जा रहे हैं और ये फायर प्रूफ को निकाल कर एक दूसरे मटेरियल की कुछ चीज़ें वो लगा रहे हैं। बहुत बड़ा काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। बहरहाल ये मीना का फिदाई मंजर था। आप जब ब्रिज वगैरह पर खड़े होकर इस मंजर को देखोगे, इतना खूबसूरत मीना का मंजर नज़र आता है। ये अरफात की मशहूर पहाड़ी जबल रहमत है। ये आप इसमें हज में तो आप यहाँ जाने की, हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके दामन में आकर, वो जो मुफ्ती साहब ने फरमाई थी कि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने उन दुआओं को जमा फरमाया है और उसको देखने के बाद अंदाज़ा होता है 3 घंटे 4 घंटे जो आपने दुआएं मांगी हैं वो अरफात के मैदान में आपने इसी पहाड़ के दामन में मांगी। लेकिन आप अपने खैमे से यहाँ वहाँ ना हो, बाद में आपको जो ज़ियारत के लिए ले जाते हैं उस वक्त यहाँ भी ज़ियारत के लिए ले जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, लोग इसमें ऊपर तक जाते हैं, ऊपर तक कोई चीज़ है नहीं, बस इसके दामन में वो जगह है। अगर कोई आपको बताने वाला हो तो बताएगा कि जहां आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कस्वा ऊँटनी पर सवार होकर आपने तवील दुआ मांगी। बल्कि बाद उलमा तो वो अप्रैल के महीने का हज था, ज़वाल और गुरूब को देखकर बतलाते हैं कि 5 घंटे तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआओं में मसरूफ़ रहे। बहरहाल ये वो जगह है कि जिसे जबल रहमत कहा जाता है और बड़ी मुबारक छोटी सी अरफात की पहाड़ी है। इसी के सामने अरफात का छोटा सा कब्रस्तान है, जो उन दिनों में वहाँ इंतकाल होता है उसी अरफात के कब्रस्तान में उनकी तदफीन होती है। और इसके बिल्कुल सामने मुस्तशफा जबल रहमा के नाम से एक हॉस्पिटल भी बना हुआ है। अरफात में कोई सीरियस मामला कोई इस तरह का हो तो उन पेशेंट्स को उसी हॉस्पिटल में लाया जाता है। हॉस्पिटल का नाम भी इसी जबल रहमा के नाम से मुस्तशफा जबल रहमा रखा गया है। बहरहाल पता नहीं ये कोई रास्ता है, बस मीना अरफात मुज़दलिफ़ा के दरमियान ही का रास्ता है कि जहाँ से आदमी गुजरते हैं। सारे लोग लिखा है इसमें कुछ। ये अरफात की मस्जिद है, मस्जिद नमीरा, बड़ी मुबारक मस्जिद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर की नमाज यहीं अदा फरमाई और खुतबा आपने यहीं दिया। लेकिन इस मस्जिद में अगर कोई पहुंचता है और वक्त गुजारता है तो इस मस्जिद का कुछ हिस्सा अरफात के बाहर है, उसका ख्याल रखें कि वो उस हिस्से में हम ना आ जाए। अगरचे वहाँ पुलिस और शुरता मुतय्यन रहते हैं, बोर्ड भी लगे हुए हैं बड़े बड़े, उस हिस्से में आने नहीं देते। बहरहाल ये अरफात की बड़ी मुबारक मस्जिद है, बड़ी, और ये साल में एक ही दिन ये शहर आबाद होता है अरफात का, और ये साल में एक ही दिन ये मस्जिद माशाअल्लाह आबाद होती है पूरी भरती। हज का मशहूर खुतबा जो सारी दुनिया में लाइव नशर किया जाता है वो इसी मस्जिद से दिया जाता है, मस्जिद नमीरा से। मस्जिद मशार हराम मुज़दलिफ़ा की मस्जिद है, ये थोड़ी छोटी है, 15,000 के करीब लोग इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा की रात में यहाँ क़याम फरमाया था। ये मीना का ही मंजर है, ये मीना की मस्जिद खैफ है। ये जो मीनारे नज़र आ रहे हैं मीना की मस्जिद खैफ है।
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ اس مسجد کا اندر کا جو گول ڈوم ہے اس کے نیچے بالکل لگایا گیا تھا. پھر آپ کے پاس سامنے مہاجرین اور پھر انصار کے خیمے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مینا کے میں یہی خیمہ تھا جہاں آج مسجد خیف بنا دی گئی ہے. بڑی مبارک مسجد ہے مینا کی مسجد. کبھی موقع ملے تو پھر حج کے علاوہ کے ایام میں آدمی جا سکتا ہے، لیکن یہ کھلی بس انہی ایام میں رہتی ہے. اس کے بالکل بازو میں رابطہ عالم اسلامی کا دفتر بھی موجود ہے. ہم مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں. یہ مبارک مسجد کا وہ مبارک حصہ ہے جس کے متعلق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کما قال کہ میرے کمرے، میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ حصہ بھی اس وقت توکلنا ایپ کے ذریعے، اور وہ بھی ہم لوگ جب توکلنا سے وقت لے کر پہنچے تو بھی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ لائن لگاؤ، اور پھر 25 رمضان سے اس کو بند کر دیا گیا تھا 2 شوال تک. بہرحال یہ اب چالو ہو چکا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کو موقع ملے گا انشاءاللہ دوران حج. یہاں پر بھی بہت ادب اور احترام کے ساتھ، کسی کو دھکا دے کر، کسی کو تکلیف دے کر نہیں ہو، بلکہ بہت اطمینان کے ساتھ یہاں حاضر ہو. میں انشاءاللہ فضائل مدینہ منورہ میں اس کو عرض کروں گا. تو یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا حصہ ہے. اس میں جو ستون ہے وہ ستون تاریخی حیثیت رکھتے ہیں. انشاءاللہ موقع رہا تو اس کو بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ.